بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ کسی درخت کے پیچھے سے نکل کے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ چلا جنگ لگ گئی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں جس میں جنگ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ ابھی جنگ لگ جائے گی، ابھی جمعے کے بعد جنگ لگنی ہے، ابھی ایسے جنگ ہونی ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہمیں بھیج دیا جائے۔ تو اس طرح وہ جنگ کی تمنا اور آرزو کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یا جنگ کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیا چیز ہے۔ جنگ صرف ہتھیاروں سے اور اس سے نہیں ہوتی، اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو جنگ ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ کل تک جن بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے تھے، جن کے پاس دنیا کی اتنی ساری نعمتیں تھیں، آج ان ساری چیزوں سے وہ محروم ہیں، اور پھر جو زخمی ہیں وہ کرا رہے ہیں، جو باقی بچے ہیں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وہ کس طرح پریشان۔ تو اس طرح کی غیر سنجیدہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے 2966 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ، جنت کی جنگ کی تمنا اور آرزو نہ کرنا، اپنے دل میں جنگ کی آرزو نہ رکھو کہ جنگ لگے اور ہم لڑیں، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ سے امن و عافیت اور سلامتی کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت اور سلامتی کا سوال کرو، اور جب تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر استقامت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر جنگ لڑو، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اے کتاب کو نازل کرنے والے، اے بادلوں کو بھیجنے والے، اور اے فوج کو، دستوں کو اور احزاب کو شکست دینے والے، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی کہ جنگ لگے ہم لڑیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم اللہ سے امن و سلامتی کا سوال کرو۔ پھر دعا کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر علماء کرام دعا کرتے ہیں تو بعض نادان لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 45 اور 46 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہاری کسی گروہ سے جنگ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے فئۃ فاثبتوا، پھر تم ثابت قدم ہو جاؤ، اور پھر کیا کرو فاذکروا اللہ، اور پھر اللہ کا ذکر بھی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، ہتھیار بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر مومن جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی رکھتا ہے۔ اور پھر آگے والی آیت میں فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس کے جھگڑے ختم کر دو، متحد ہو جاؤ، ایک قوم بن جاؤ۔ اور فرمایا فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں اتفاق نہیں کرو گے، متحد نہیں ہوگا، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے اندر بزدلی پھیل جائے گی، جنگ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو قوت ہے، تمہارا جو رعب و دبدبا ہے، وہ بھی پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کا نتیجہ ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر تم ثابت قدم ہو جاؤ، صبر کرو، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ جیسے حالات ہمارے چل رہے ہیں، اس میں ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، اور اپنے وطن کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے، اور ہمیں آپس کے اختلافات ختم کر کے ہمیں متحد ہونا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی امداد بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی حق کی آواز بلند کرنی چاہیے۔